السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج خواتین کے اعتکاف کے سلسلے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو آپ بھی سماعت فرمائیں اور اپنی گھر کی خواتین کو بھی سماعت کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ جیسے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی خواتین بھی اپنے گھروں میں آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بڑے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کرنے اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف کریں۔ اسی طرح اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد ساری عمر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور جب ایک سال کسی وجہ سے ناغہ ہوا تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ مزید یہ کہ اس اعتکاف کی برکت سے شب قدر جیسی عظیم رات کا حصول ممکن بلکہ متیقن ہو جاتا ہے، جس میں عبادت کرنے پر 1000 مہینے یعنی 83 برس 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایسی عظیم رات اسی اعتکاف کی برکت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ نیز اعتکاف کرنے والے معتکف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی کے در پر جا کر پڑ جائے کہ جب تک میری ضرورت پوری نہیں ہوگی اس وقت تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ معتکف بھی اللہ کے دربار میں اپنی حاجتوں کو لے کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک میری حاجتیں پوری نہیں ہوگی اس وقت تک میں آپ کے در سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کی سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت ہو جائے اور اللہ کی رضا کا پروانہ حاصل ہو جائے۔ اب یہ ان دو چیزوں کو لے کر جب اللہ کے دربار میں پڑ جائے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت بھی حاصل ہو جائے گی اور اللہ کی رضا کا پروانہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا ان فضائل کو سامنے رکھ کر جیسے مرد حضرات مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی ان فضائل کے حرص میں اور ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے گھروں کے اندر اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں۔ جو خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتی ہیں ان کے لیے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ گھروں پر اعتکاف کرنے کا ارادہ کرنے والی خواتین سب سے پہلے یہ کام کریں، اپنے گھر میں جو نماز پڑھنے کی جگہ متعین ہیں وہاں پر، یا اگر متعین نہیں ہیں تو کسی کمرے کو کسی جگہ کو اپنے اعتکاف کے لیے خاص کر لیں اور وہاں پر اپنے جائے نماز، قرآن اور بستر وغیرہ وہاں پر رکھ لیں۔ یہ جگہ خواتین کے لیے ایسی ہی ہوگی جیسے مردوں کے لیے مسجد ہوتی ہے۔ اب یہاں سے بغیر کسی شرعی اور بشری ضرورت کے باہر جانا جائز نہیں ہوگا۔ گھروں پر اعتکاف کرنے والی خواتین کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ نیت کریں۔ لہٰذا جو خاتون اعتکاف کا ارادہ کرتی ہے ان کو چاہیے کہ 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی جگہ پر پہنچ جائیں اور وہاں پر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اب جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے وہ اسی جگہ پر عبادات میں، تلاوت میں مشغول رہیں، وہاں سے بغیر کسی شرعی اور طبعی ضرورت کے باہر نہیں آ سکتے۔ طبعی شرعی ضرورت جیسے وضو، طہارت وغیرہ ہے، اور طبعی ضرورت جیسے کھانا پینا اگر کوئی دینے والے نہ ہوں تو اس کو لینے کے لیے وہاں سے اٹھ سکتی ہے۔ اگر کوئی دینے والے موجود ہوں تو وہیں بیٹھ کر کھانے پینے کا انتظام کر لیں۔ اس کے علاوہ بلا کسی ضرورت کے گھر کے کسی دوسرے حصے میں خاتون نہیں جا سکتی۔ اگر بلا ضرورت کسی اور حصے میں چلی جائے گی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف کرنے والی خواتین اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کر سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، نمازیں پڑھ سکتی ہے اور اسی طرح سے گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ بٹا سکتی ہے۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو پاکی کی حالت میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا اگر خاتون ناپاک ہے تو وہ اعتکاف کو شروع نہ کریں۔ اسی طرح سے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آخری عشرے میں ان کی ماہواری کی تاریخ تو نہیں آ رہی ہے، اور اگر آ رہی ہے تو اس وقت میں اعتکاف کو شروع نہ کریں۔ اسی طرح سے اگر اعتکاف شروع کرنے کے بعد خاتون ناپاک ہوتی ہے تو پھر وہ اعتکاف ختم ہو جائے گا،
اعتکاف کرنے والی خاتون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے لیے اپنے خاوند کی اجازت لے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر خاتون کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف کرنے والی خاتون کھانے سے پہلے اور بعد میں جو ہاتھ دھوئیں گے وہ بھی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ کر ہی دھوئیں گے۔ البتہ منہ ہاتھ دھونا ہے یا منجن وغیرہ کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے وضو کا ارادہ کریں اور وضو کے لیے جا کر اسی میں سب کام نمٹا کر آ جائیں۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر باتیں نہ کریں بلکہ چلتے چلتے باتیں کریں یا پھر اپنی جگہ پر واپس آ کر باتیں کریں۔ اسی طرح سے وضو وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ پر کھڑے ہو کے تولیہ وغیرہ سے نہ پہنچیں بلکہ اپنی جگہ پر آ کر پہنچیں۔ ان چند باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعتکاف کو مکمل کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔